نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اصل میں یہ جو ہمارا دین ہے، اسلام ہے، دین ہے، اس کے 5 حصے ہیں یا اس کے 5 شعبے ہیں۔ اس میں پہلا شعبہ یا حصہ ہے عقائد کا، اور دوسرا ہے عبادات کا، تیسرا ہے معاشرت کا، اور چوتھا ہے معاملات کا، اور 5واں حصہ ہے اخلاق کا۔ اب اس میں جو ایک دین کا حصہ ہے یا دین کا ایک شعبہ ہے معاملات کا، یہ بہت ہی ضروری بھی ہے، اہم بھی ہے۔ اب معاملات کا کیا مطلب ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کا پورا کرنا، اور جو امانت دی گئی، رکھوائی گئی، اس میں خیانت نہ کرنا، اور بات میں سچائی کا اہتمام کرنا، اور لین دین کے اندر، خرید و فروخت کے اندر دین کے احکامات کی پوری رعایت رکھنا۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، تسبیح، ذکر، اذکار، حج، عمرہ، یہ ان سے ایک الگ چیز ہے۔ اور اتنی یہ جو معاملات کا شعبہ ہے یہ اتنا اہم ہے کہ قرآن پاک کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر اللہ پاک نے جب نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، تو ایک ہی جملے کے اندر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جب آپس کے معاملات کا ذکر کیا، آپس کی خرید و فروخت کا ذکر کیا، اور آپس میں کسی معاہدے کا ذکر کیا، تو جب آپس کے معاملات کا اللہ پاک نے ذکر کیا تو قرآن پاک کے اندر جو سب سے لمبی آیت ہے، جو تقریباً قرآن پاک کے 1.25 صفحے کے اوپر آتی ہے، اس آیت کے اندر نہ تو نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے، نہ تسبیح کا ذکر ہے، نہ تلاوت کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر، نہ عمرے کا ذکر، کس چیز کا ذکر؟ آپس کے لین دین کے احکامات کا ذکر ہے، آپس کے معاملات کا ذکر ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہو اس کو شریعت کے مطابق کیسے کرنا ہے۔ تو جو معاملات کی لائن کے حکم تھے وہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے 1.5 صفحے کے اندر، تقریباً 1.25 صفحے کے اندر بیان فرمائے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 میں۔ تو قرآن پاک کی جو سب سے لمبی آیت ہے وہ معاملات کے متعلق ہے۔ اب یہ اس کی اتنی اہمیت ہے، آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک جنازہ لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے پہلے یہ پوچھا، جس کا مفہوم تھا کہ بھائی اس کے ذمے کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا سوال کیا کہ کیا اس کے پاس کوئی مال تو نہیں ہے؟
تو ہم نے کہا یا رسول اللہ اس کے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنازے کے بارے میں بھی یہی پوچھا کہ کیا اس کے اوپر کسی کا کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں اس کے اوپر قرضہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا سوال یہ فرمایا کہ کیا اس کے پاس کوئی مال ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ اس کے پاس 3 دینار موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ ایک تیسرا جنازہ تھوڑی دیر کے بعد لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی سوال کیا کہ کیا اس کے ذمے کوئی قرضہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں اس کے ذمے قرضہ ہے۔ اور پھر اگلا سوال فرمایا کہ کیا اس کے پاس کوئی مال وغیرہ موجود ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے پاس کوئی مال موجود نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اس کا جنازہ تم لوگ پڑھ لو۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک آدمی جس کے اوپر کسی کا قرضہ تھا ادا کرنے والا، اور اس نے وہ قرضہ ادا نہیں کیا، اس کی وفات ہو گئی، اور اب اس کے پاس پیچھے وراثت میں مال کے طور پر بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے اس کا قرضہ ادا کیا جا سکتا، تو جس کے ذمے قرضے کی ادائیگی باقی تھی اور وہ دنیا سے چلا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کا جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا۔ تو یہ قرضے کا لین دین، اس کی واپسی کا اہتمام، یہ اتنی ضروری چیز ہے۔ تو ایک صحابی تھے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آدمی جس کے ذمے قرضہ ہے نا، تو اس کے قرضے کی ادائیگی میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ تو جب ان صحابی نے اس آدمی کے قرضے کی ادائیگی اپنے ذمے لے لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اس آدمی کا جنازہ پڑھایا۔ تو ایسے ہی ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم تھا کہ ایک آدمی نے قرضہ لیا، اور جب اس نے قرضہ لیا تو قرضہ لیتے وقت اس کی قرضہ ادا کرنے کی بالکل بھی کوئی نیت نہیں تھی، اور وہ اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، تو کل قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک چور کی حیثیت سے پیش کیا جائے۔ تو یہ معاملات کا شعبہ اتنا اہم ہے۔ جیسے آتا ہے نا کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بازار میں تشریف لے گئے، تو ایک آدمی غلہ وغیرہ فروخت کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پاس تشریف لے جا کر اس نے جو غلے کا ایک ڈھیر لگایا ہوا تھا، اس غلے کے ڈھیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو یوں کر کے داخل کیا۔ تو جب ہاتھ مبارک کو داخل کیا تو پتہ چلا کہ وہ جو غلہ ہے نا وہ گیلا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انگلیاں تھیں نا، وہ اس غلے کے اندر موجود پانی کی وجہ سے نا تھوڑی گیلی گیلی ہو گئی۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بارش کے پانی کی وجہ سے گیلا ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھئی اگر یہ بارش کے پانی کی وجہ سے گیلا ہو گیا ہے تو اس کو اوپر رکھو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بارش کے پانی کی وجہ سے گیلا ہوا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا جس کا مفہوم تھا کہ جو شخص بھی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
اب یہ کتنی سخت بات ہے کہ ایک آدمی نمازیں بھی پڑھتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، زکوٰۃ بھی دیتا رہے، حج بھی عمرے بھی کرتا رہے، ذکر تلاوت تسبیح بھی کرتا رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مالی اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے وہ ایسا معاملہ کر رہا ہے جس سے وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاملات کا کتنا دھیان کرنے والے تھے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے لیے پورے سال کا جو غلہ، جو خرچہ وغیرہ، جو نان و نفقہ ہوتا تھا، پورے ایک سال کا جو تھا نا وہ نان نفقہ وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے اندر برابر تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی کو تھوڑا دے دیا، کسی کو کم دے دیا، نہیں، برابر تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں قیام کرنے کے لیے باری مقرر کی ہوئی تھی۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی مدینہ منورہ کے قریب جس جگہ پر، جس زمین پر آ کر رکی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا اس جگہ پر مسجد تعمیر کرنے کا۔ تو اب جب پتہ کرایا گیا کہ یہ زمین کس کی ہے تو پتہ چلا کہ جی یہ زمین تو دو یتیم بھائیوں کی ہے، ان کے نام تھے سہل اور سہیل، کہ بھائی یہ تو جو زمین ہے یہ دو یتیم بچوں کی ہے جو اپنے چچا کے زیر کفالت ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم تھا کہ ان بچوں کو بلا کر لاؤ، اور ان بچوں سے یہ پوچھا کہ بھئی ہم آپ کی جو زمین ہے اس کو خرید کر اس پر مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ تو لیکن وہ جو بچے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اپنی زمین آپ کو ویسے ہی دے دیتے ہیں، قیمت کے بغیر دے دیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس بات کو منظور نہیں فرمایا، اور جتنی اس زمین کی اس وقت میں قیمت بنتی تھی نا ان کو اس قیمت کی پوری ادائیگی کی، پھر اس جگہ پر مسجد تعمیر کی۔ تو ایسے ہی آتا ہے نا کہ ایک صحابی تھے عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید، تو یہ جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزنس پارٹنر تھے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کی غرض سے جو ہے وہ مال لے کر دوسری جگہوں پہ جایا کرتے تھے تو یہ آپ کے نا کاروبار کے اندر شریک تجارت تھے۔ تو اس کے بعد بہت سالوں کے بعد یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کے بعد، تو ہجرت کے بعد یہ بھی جو تھے نا مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہو کے صحابی بن کر جب یہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر پہچان کر یہ فرمایا کہ بھئی مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تو وہ جو صحابی تھے نا عبداللہ بن الصائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میں آپ کو بھلا کیسے بھول سکتا ہوں کہ جب آپ میرے ساتھ تجارت میں شریک تھے تو آپ کبھی بھی لڑائی جھگڑا کرنے والے نہیں تھے، اور دوسرے کی بات کو ماننے والے بھی تھے، جھگڑا کرنے والے بھی نہیں تھے اور اگلے کی بات کو ماننے والے بھی تھے۔
تو اس لیے نا یہ جو ہے نا معاملات کا شعبہ ہم نماز کے بارے میں کوئی بیان ہو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، آخرت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں ہماری دلچسپی ہوتی ہے اور ہم ان چیزوں کو دین بھی سمجھتے ہیں، لیکن اپنے معاملات کو، اپنے لین دین کو، اپنی خرید و فروخت کو، اپنی بات کی سچائی کو، اپنے وعدے کے پورا کرنے کو امانت رکھوائی گئی تو اس کو پورا ادا کرنے کو، ان چیزوں کو ہم دین ہی نہیں سمجھتے، اور دوسرے کے مال میں خیانت کرنے سے بچنا، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے کو دھوکہ دینے سے بچنا، اور دوسرے کا مال ناحق ہتھیا لینے سے بچنا، ان چیزوں کو دین ہی نہیں سمجھتے۔ تو جیسے ایک صحابی تھے نا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ابھی جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اب جب یہ دیکھ رہے تھے کہ جی اب تو چاروں طرف جو ہے نا لوگ اب جو ہے نا وہ مسلمان ہو رہے ہیں، تو یہ جو مغیرہ تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ بھئی میرا دل مسلمان ہونے کو نہیں کرتا تھا، اور میرا یہ ارادہ تھا، پروگرام تھا کہ میں مکہ چھوڑ کر کسی اور علاقے شہر کی طرف چلا جاؤں گا، لیکن میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اتنے میں کیا ہوا، جو ہمارا جو قبیلہ تھا نا، اس قبیلے کے جو تھے نا کچھ مطلب واقف لوگ تھے ہمارے، وہ ہمارے خاندان کے تو نہیں تھے، ہمارے قریبی نہیں تھے، دور کے تھے، تو انہوں نے یہ جو پروگرام بنایا کہ وہ نا مصر کے بادشاہ مقوقس کے دربار میں اس سے ملنے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے کافی سارے اس بادشاہ کے لیے تحفے خریدے، مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے، جو وہاں کی جو چیزیں تھیں وہ بادشاہ کے لیے خریدیں اس کو ایز اے گفٹ دینے کے لیے۔ تو اب یہ جو مغیرہ تھے یہ کہنے لگے، میں نے سوچا کہ بھئی میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں، تو میں نے اپنے چچا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو لوگ جا رہے ہیں نا، چونکہ یہ تمہارے نا اپنے قبیلے کے لوگ نہیں ہیں، دور کے لوگ ہیں، تو میرا یہ مشورہ ہے کہ تم ان کے ساتھ نہ جاؤ۔ تو کہتے میں نے ان کی بات نہ مانی، میں چلا گیا۔ تو کہتے جب ہم وہاں چلے گئے تو جب مصر کے بادشاہ مقوقس کے دربار میں پہنچے تو اس نے وہ جو میرے ساتھ جو دوسرے قبیلے کے لوگ تھے ان کی تو بڑی اس نے آؤ بھگت کی، بڑا ان کا اکرام کیا، بہت ان کو کھلایا پلایا، بڑی عزت اکرام سے ان کے تحائف رکھے، اور لیکن اس نے مجھے بالکل بھی کوئی پروٹوکول نہ دیا، اور مجھے اس نے کوئی تحفے تحائف بھی کوئی نہ دیے، اور مجھے کھانے پینے کو بھی معمولی سا ہی ملا۔ تو کہتے مجھے بڑا اس چیز پہ نا مجھے بڑا غصہ آیا کہ دیکھو بھئی میں جو ان کے ساتھ آیا، میں نے اتنا خرچہ کیا، سفر کیا، تو لیکن یہاں بادشاہ نے میری قدر ہی کوئی نہیں کی۔ تو اب جب وہ بادشاہ نے وہ جو واپس آ رہے تھے نا لوگ، ان کو بہت سارے نا تحفے تحائف دیے، بہت سارا مال پیسہ بھی دیا۔ تو اب جب یہ واپس آ رہے تھے تو یہ تھے نا مغیرہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کہ بھئی مجھے ان پہ نا اتنا غصہ آیا تو میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے نا ان سب کو نا راستے میں قتل کر دینا۔ اور وہ 13 آدمی تھے جو بادشاہ کے دربار میں گئے تھے، 14 میں یہ تھے۔ کہنے لگے میں نے سوچا کہ میں نے نا موقع پا کے ان کو راستے میں قتل کر دینا اور ان کا سارا جو مال پیسہ ہے نا سارا میں نے ہضم کر لینا، خود میں نے لے لینا ان سے۔ تو کہنے لگے وہ چونکہ عرب تھے اور مسلمان نہیں تھے تو وہ شراب کے عادی تھے، تو کہنے لگے راستے میں ہم ایک جگہ رات کو جب رکے، پڑاؤ کیا، تو اب وہ شراب پینے لگے 13 کے 13 آدمی۔ تو میں نے کسی بہانے سے جو ہے نا وہ شراب پینے سے انکار کر دیا، اور میں نے کہا کہ چلو میں تم لوگوں کو شراب پلاتا ہوں۔ تو ایک ہوتا ہے شراب خالص، ایک ہوتی ہے شراب میں نا تھوڑا پانی وغیرہ مکس کر کے پیتے ہیں۔ تو کہنے لگے میں نے جان بوجھ کے نا ان کو شراب جو تھی نا وہ خالص پلائی کہ تاکہ اس کا جو ہے نا وہ نشہ ان کو زیادہ چڑھے، اور جب یہ نشے کی وجہ سے بے سدھ ہو کے بے ہوش ہو جائیں رات کو تو میں ان سب کی گردنیں اتار کے اور ان کا جو ہے نا سارے جو ہیرے جواہرات مال پیسہ لے کے نا راتوں رات میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے پھر ان کو خوب شراب پلائی، خالص پلائی۔ تو خالص شراب پلانے کے بعد وہ ظاہر ہے بے سدھ ہو کے تو وہ بالکل دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کے وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو کہتے بے ہوش ہوئے تو میں نے ان 13 کے 13 آدمیوں کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد جتنا ان کے پاس وہ جو بادشاہ کی طرف سے جو سونا چاندی اور مال اور تحفے تحائف ملے تھے میں نے وہ سارے اکٹھے کیے،
اور اکٹھے کر کے میں پھر بجائے اپنے علاقے میں جانے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ تو مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ بھئی تم وہ جو تمہارا قبیلہ بنو مالک کے جو لوگ تھے وہ مصر کے بادشاہ مقوقس سے ملنے گئے تھے، تو کیا بنا ان کا؟ تم بھی سنا ان کے ساتھ گئے تھے۔ تو کہتے میں نے ان کو نا سارا ہی بتا دیا کہ جی میں نے وہ ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا، مجھے پروٹوکول نہیں دیا گیا، مجھے بڑا غصہ چڑھا، تو میں نے جو ہے نا سب کا صفایا کر دیا، اور جتنا مجھے ان سے مال اور سونا چاندی ہیرے جواہرات ملے تھے نا میں وہ سارے ہی لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے اس وقت، ان کو بلایا اور یہ فرمایا، ساری بات کا مفہوم تھا کہ بھائی دیکھو جو اسلام ہے وہ اسلام جب انسان قبول کر لیتا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد انسان کے پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو تم ان لوگوں کے پاس سے جو سونا چاندی اور یہ جو تحفے تحائف اور مال اور جتنی چیزیں تم ان سے دھوکہ دے کر ان کو قتل کر کے ان سے ناحق چھین کر لائے ہو، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، اس کو ہم نہیں رکھیں گے۔ تو وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس میں یہ سارا کچھ لے آیا ہوں تو آپ نا اس کو بطور مال غنیمت اپنے پاس رکھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس کا مفہوم تھا کہ بھئی یہ مال ہمیں جنگ کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوا، بلکہ یہ تو تم ان کو دھوکے سے تم نے ان کو شراب پلائی، ان کو قتل کیا، اور قتل کر کے تم دھوکے سے ان کا مال ان سے ہتھیا کے لائے ہو، تو یہ مال غنیمت نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو نہیں رکھ سکتے۔ تو اتنے میں وہ جو 13 لوگ جو قتل کیے گئے تھے ان کے قبیلے والوں کو پتہ چل گیا کہ جی یہ مغیرہ بن شعبہ یہ جو ہے نا ہمارے قبیلے کے لوگ 13 لوگوں کو قتل کر کے آیا ہے۔ تو وہ تو جناب اپنا پوری جو ہے نا وہ فوج لے کر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان پر ان کو قتل کرنے کے لیے، قتل کا بدلہ لینے کے لیے چڑھ دوڑے۔ تو ان کے جو چچا تھے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی جتنے لوگ تم لوگوں کے قتل ہوئے ہیں نا تو میں ان سب کی جو دیت ہے نا جس کو خون بہا بولتے ہیں، تو کہا کہ جی میں ان سب کی جو دیت ہے اس کو میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ تو یہ دیت کبھی کر لیں گے اس میں انشاءاللہ بات کی، یہ دیت کیا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے پھر اتنے جو تھی نا دیت یا اتنے پیسے ان لوگوں کو لوٹائے، تو اس جنگ کے خاتمے کی نوبت آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو مال سونا چاندی اور تحفے تحائف جو دھوکہ دے کر وہ ایک اعتبار سے لائے تھے ان کو رکھنے سے انکار فرما دیا۔ ایسی چیز ہے معاملات، اور کم قسمتی سے نا آج ہم اسی میں ہی کمزور ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں جی ماشاءاللہ حاجی صاحب ہیں اور ماشاءاللہ جی ہر سال حج پہ جاتے ہیں، ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، لیکن اور ماشاءاللہ جی سارا دن جو ہے نا وہ تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں اور بڑی نفلیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ساتھ والا بندہ بیٹھا ہوتا کہہ دیتا ہے تو آپ دس کدی حاجی صاحب نے وعدہ پورا کیتا؟ کہتے ہیں نا اس طرح لوگ، وہ بڑے جی حاجی صاحب ہیں، مطلب یا نمازی صاحب ہیں یا فلاں صاحب ہیں جی، بڑے جی عبادت گزار ہیں، بڑا جی ماتھے پہ محراب بنا ہوا ہے، بڑی نیکیاں کرتے ہیں، بڑی عبادت کرنے والے ہیں جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، لیکن ان کے کاروباری جو ہے نا وہ معاملات وہ ٹھیک نہیں ہوتے، ان کا لین دین ٹھیک نہیں ہوتا، جو بات کرتے ہیں اس پہ پورے نہیں اترتے، جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے، جس وجہ سے دین بھی بدنام ہوتا ہے، دین والے بھی بدنام ہوتے ہیں۔ تو آتا ہے نا کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو ان کے دربار میں لایا گیا، کوئی مقدمہ وغیرہ تھا، تو مقدمے وغیرہ کے لیے لایا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو یہ فرمایا کہ بھائی اپنا کوئی جاننے والا لے کر آؤ جو
تمہاری نا گواہی دے سکیں، تمہارے بارے میں گواہی دے سکیں۔ تو وہ جو آدمی تھا وہ ایک آدمی کو تلاش کر کے لایا، اور اس نے آتے ہی جو ہے نا وہ اس آدمی کی تعریف میں نا اس کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے، جی بہت اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اور یہ ہے وہ ہے، اس طرح ہے اس طرح ہے۔ تو بڑی تعریفیں کی اس کی اس آدمی نے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس سے مطلب یہی پوچھا، کیا پوچھا کہ بھئی تم اس کے پڑوسی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی نہیں، میں ان کا پڑوسی تو نہیں ہوں۔ اور پھر انہوں نے اگلا سوال یہ کیا کہ بھئی تم نے کبھی اس آدمی کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی میں نے ان کے ساتھ سفر بھی کوئی نہیں کیا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھئی کبھی تم نے اس آدمی کے ساتھ کبھی کوئی لین دین، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی نہیں، میں نے ان کے ساتھ کبھی لین دین بھی کوئی نہیں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا پھر تو پکی بات ہے کہ تم نے اس آدمی کو مسجد کے اندر جھوم جھوم کر قرآن کی تلاوت کرتے دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ بہت اچھا آدمی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ جی امیر المومنین ایسا ہی ہے، تو میں اس کو مسجد میں جب بھی جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو یہ بڑے ہی جو ہے نا وہ انہماک سے، بڑی مشغولی کے ساتھ نا یہ جھوم جھوم کر اور ہل ہل کے نا یہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ بھئی دیکھو، کسی بھی آدمی کی جو ہے نا اس کے اچھا یا برا ہونے کا، اچھا ہونے کا معیار یہ نہیں ہے کہ تم صرف اس کی نمازیں دیکھ لو، اس کی نفلیں دیکھ لو، اس کا کثرت سے ہے جو سجدے کرنا دیکھ لو، اور اس کے نفلی روزے رکھنا دیکھ لو، بلکہ اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، اس کے ساتھ لین دین کر کے دیکھو، اس کے پڑوس میں رہ کر دیکھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ آدمی اچھا ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم اللہ ماشاءاللہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ہمارے نمازی بھی جو ہے نا وہ نماز کے بڑے پکے لیکن وعدے کے بالکل کچے، اور ہمارے ذکر اذکار کرنے والے آج کل کے صوفی بھی، اور لمبے لمبے مراقبے کرنے والے، لمبی لمبی تسبیحاں کرنے والے، لیکن امانت میں خیانت کرنے والے، وعدے کو پورا نہ کرنے والے، بات بات پہ جھوٹ بولنے والے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوٹے چھوٹے نفع کی خاطر دوسروں کو بہت لمبے چوڑے دھوکے دینے والے، یہ ہمارے آج کل کے دینداروں کا حال ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دین بھی بدنام ہو گیا، اور جو دین میں لگے ہوئے صحیح لوگ ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، وہ بھی بدنام ہو گئے۔ ہمیں اس شعبے پہ نا اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری نماز بہتر ہو، ہمارا روزہ بہتر ہو، ہمارے ذکر اذکار تلاوت بہتر ہو، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات بھی بہتر ہوں۔ نا بھائی، تو جیسے اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جیسے ایک واقعہ لکھا تھا نا، ایک صاحب تھے، وہ جیسے ہمارے ہاں بھی دکانوں پہ نا وہ مطلب ہم نے کریانے کی دکان پر نام لکھا ہوتا ہے ہمارا، اور اس نام کے آگے پھر وہ ہماری پورے مہینے کی لسٹ، 2 کلو چینی، آدھا کلو چائے کی پتی، ٹھیک ہے نا، آدھا کلو سوجی، ٹھیک ہے نا، وہ 2 ٹکیاں الگ صابن کی، ٹھیک ہے نا، تو وہ سارا وہ جو مہینے کا ہمارا وہ جو پورا اس کے پاس وہ کاپی بنی ہوتی ہے کرانے والے کے پاس، تو ہم جو بھی کرانے والے کی دکان سے چیز لاتے ہیں تو وہ اس کی ہمارے نام کے آگے اس نے پورا خانہ بنایا ہوتا ہے، اس پہ وہ چیز لکھ لیتا ہے کہ جی اتنی فلاں تاریخ کو، اتنی فلاں تاریخ کو، اتنی فلاں تاریخ کو، تو کھاتا بنا ہوتا ہے، پھر مہینے کے بعد جاتے ہیں پھر اس کو ادائیگی کر دیتے ہیں۔ تو آتا ہے نا کہ ایک صاحب تھے، وہ ایسے ہی ان کا بھی کھاتا کرانے کی دکان پہ بنا ہوا تھا، تو حج کرنے گئے، حج کر کے آئے واپس، تو حج کر کے واپس آئے تو اس کرانے کی دکان پر گئے، تو اور کرانے کی دکان والے سے کہا کہ بھئی وہ جو ہماری وہ کھاتے والی کاپی ہے نا وہ نکالو، تو کرانے کا دکاندار سمجھا کہ لو بھئی اب تو ماشاءاللہ پچھلے 1.5-2 مہینے کا جو ہے نا وہ آج جتنا بھی ادھار ہے نا وہ آج لگتا ہے پورا ہونے والا ہے، حاجی صاحب نیا نیا حج کر کے آئے ہیں، تو لگتا ہے ایمان ابھی تازہ ہے، جوش اندر گرم ہے، تو ابھی لگتا ہے سارا قرضہ جو ہے نا یہ اتار دیں گے۔ تو کہتے میں نے وہ کاغذ کھول کے نا، کاپی کھول کے جہاں ان کا نام لکھا ہوا تھا تو ان کے سامنے کر دیا،
تو انہوں نے کہا کہ یہ جہاں میرا نام لکھا ہوا ہے نا اس کے پیچھے حاجی لکھ دو اور کاپی بند کر دو، بس جہاں میرا نام لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ حاجی کا لفظ بڑھا کہ جی ماشاء اللہ حاجی صاحب حج کر رہے ہیں، لیکن اپنی سپیڈ ہو گئی ہے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، وعدہ خلافی نہیں چھوڑی، امانت میں خیانت کوئی نہیں چھوڑی، ملاوٹ کوئی نہیں چھوڑی، دھوکہ دینا کوئی نہیں چھوڑا، بات بات پہ جھوٹی سچی قسمیں کھانا کوئی نہیں چھوڑا، نظروں سے آنکھوں سے غلط دیکھنا کوئی نہیں چھوڑا، غیبت کرنا کوئی نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے نا، چغلی بہتان کرنا کوئی نہیں چھوڑا، بس حاجی کا جو ہے نا وہ ساتھ میں سٹیٹس لگا لیا کہ جی اب ماشاءاللہ حاجی صاحب جو ہے نا وہ حاجی ہونی ہو گئے۔ تو ہمارا دین اس وجہ سے بدنام ہو گیا، ہمارے دین والے اس وجہ سے بدنام ہو گئے، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ابھی جیسے وہ اس میں ایک آخری بات ہے نا، وہ آتا ہے نا کہ یہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بغداد شہر کے اندر ایک تاجر تھا، بہت مالدار تھا اور بڑی اس کی اچھی تجارت تھی، بڑا اچھا اس کا کاروبار تھا، تو اور بہت نیک بھی تھا۔ تو کیا ہوا کہ وہ مطلب اپنے کاروبار کے سلسلے میں کبھی دوسرے شہر بھی جاتا، دوسرے ملک بھی چلا جاتا، کاروبار اس کا زیادہ تھا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس کی بیوی نے یہ نوٹ کیا کہ بھئی میرا جو شوہر ہے نا یہ اب پہلے کی نسبت ہے نا گھر سے زیادہ باہر رہنے لگ گیا ہے، اور جو ہے وہ گھر سے زیادہ باہر رہتا ہے۔ پہلے یہ رات کو گھر آ جاتا تھا، لیکن اب اس کی گھر سے باہر رات بھی گزرنے لگی ہے، اور پہلے یہ جو ہے نا وہ 1-2 دن کے لیے گھر سے جاتا تھا کاروبار کے سلسلے میں، اب یہ ہفتے میں 2-2 3 دفعہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو جب اس کو تھوڑا سا نا کچھ عرصہ تو وہ دیکھتی رہی، اس کو تھوڑا شک گزرا تو اس نے کیا کیا، اس نے پھر اپنی نا ایک بڑی ایک نا اعتماد والی ایک بوڑھی خادمہ کے ذمہ لگایا کہ بھئی دیکھو تو صحیح، یہ جو میرا شوہر صاحب ہے نا یہ پہلے ان کی یہ روٹین ہوتی تھی اور اب ان کی یہ روٹین ہے، یہ گھر سے نا غائب زیادہ رہنے لگ گئے ہیں اور ان کے سفر بھی اب زیادہ ہونے لگے ہیں، تو یہ پتہ تو کرو کیا چکر ہے۔ تو پھر اس جو بوڑھی خادمہ تھی اس نے پھر پتہ چلایا، تو پتہ یہ لگا کہ وہ جو تاجر تھا اس نے دوسری شادی کر لی تھی۔ تو اب یہ جو پہلی بیوی تھی تو اب یہ اس شادی کا سن کر خاموش ہو گئی، کیونکہ اس نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ میرے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور میرا جو ہے وہ خرچہ وغیرہ، میرے گھر کی ضروریات اور میری جو ہر قسم کی ضروریات ہیں یہ پوری کرتا ہے، تو اس لیے اس نے اس کی دوسری شادی پر نہ کوئی واویلا نہیں کیا، شور نہیں مچایا، اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے نہ وہ چلتی رہی، زندگی گزرتی رہی۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ گزرا یا چند سال گزرے، لیکن یہ جو پہلی بیوی تھی نا اس کو پتہ تھا کہ میرے شوہر نے فلاں جگہ فلاں عورت کے ساتھ دوسری شادی کی ہے اور وہ فلاں علاقے میں رہتی ہے اور اس کا یہ حساب کتاب ہے۔ تو وہ جو شوہر فوت ہو گیا، تو اب جب شوہر فوت ہوا تو شوہر کی جب وراثت تقسیم ہوئی تو اب اس کے خاندان میں اور کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس آدمی نے دوسری شادی کی ہوئی ہے بجوز اس پہلی بیوی کے۔ تو جب وراثت تقسیم ہوئی، حصہ تقسیم کیا گیا، تو اس پہلی بیوی کو جتنا حصہ ملا اس نے وہ چپ کر کے خاموشی سے رکھ لیا، اور رکھ کر اس نے ایک خط لکھا اور اس دوسری سوکن کے نام، وہ جو دوسری بیوی تھی اس کے نام خط لکھا، اور اس کو یہ کہا کہ دیکھو مجھے پتہ ہے کہ تم اس کی دوسری بیوی ہو، میں جانتی ہوں، تو اگر میں چاہتی تو خاموشی سے چپ کر کے اپنے سابق شوہر کی وراثت میں سے سارا حصہ خاموشی سے رکھ سکتی تھی کہ میرے علاوہ پورے خاندان میں کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کی ہوئی ہے، لیکن میں نے اللہ کو جان دینی ہے، میں جانتی ہوں کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بہن یہ اتنا جو ہے نا وہ تمہارا حصہ ہمارے شوہر کی وراثت میں سے بنتا ہے، اور میں اتنا حصہ یہ فلاں خادمہ کے ہاتھ تمہاری طرف بھیج رہی ہوں۔ اب اگر ادھر خوف خدا تھا تو اس بیوی کی میں اندر بھی خوف خدا تھا، تو اس بیوی نے
جو ہے نا وہ اسی خادمہ کے ہاتھ خط میں لکھ کے یہ بھیجا کہ بہن یہ بات ٹھیک ہے کہ میری اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی، لیکن کچھ عرصہ ہوا ہماری آپس میں طلاق ہو چکی ہے، طلاق ہو چکی ہے، تو اب چونکہ میں اس کی بیوی نہیں رہی تو اس لیے اس کی وراثت میں میرا حصہ نہیں رہا۔ تو اس کو جو حصہ پہنچایا گیا اس نے اس کو اللہ کی امانت سمجھ کر وہ بوڑھی خادمہ کے ہاتھ اس کو واپس بھیج دی۔ تو یہ ہوتا ہے اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنا۔ اس لیے ہمارے آخری بات ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، وہ اس اپنے وقت کا جو تھا نا حکمران، اس حکمران کے ذریعے جو بازار ہوتا تھا نا، بڑا بازار ہوتا تھا، اس بازار کے مختلف تاجروں کو اپنے پاس بلایا کرتے تھے اور اس کو بلا کر اس کے کاروبار کے متعلق اس سے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ آیا اس آدمی کا جو کاروبار ہے، جو اس کا لین دین ہے، جو اس کی خرید و فروخت ہے، اس کا جو بیچنا ہے یا لینا دینا ہے، یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو جس کا لین دین جو ہے، خریدنا بیچنا، جس کا کاروبار شریعت کے مطابق ہوتا، اس کو تو وہ اس بازار میں دکان جاری رکھنے کی ہدایت کرتے، اور جس کا کاروبار لین دین شریعت کے مطابق نہ ہوتا، اس کے معاملات ٹھیک نہ ہوتے، اس کی دکان اس بازار سے بند کروا دی جاتی، اور اس کو یہ کہا جاتا کہ بھائی جاؤ پہلے جا کر تجارت کے، ملازمت کے، خرید و فروخت، لین دین کے جا کے نا مسائل سیکھو، معاملات کی لائن کا دین سیکھو، پھر آ کر جو ہے نا اس بازار میں دکان پر بیٹھنا ہے نا بھائی۔ تو اس لیے جو روحانیت ہے، جو تصوف ہے، جو روحانی ترقی ہے، وہ صرف ذکر، تسبیح، مراقبہ، آنکھیں بند کرنا، تلاوت اور لمبی لمبی نفلیں، لمبے لمبے سجدے، نفلی روزے رکھنا، صرف انہی چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ روحانی ترقی اس وقت تک ناممکن ہے کہ جب تک انسان عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات اور اخلاق، ان پانچوں دین کے شعبوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، اس وقت تک انسان کی روحانی ترقی نہیں ہوتی۔ بھلے وہ جتنے مرضی مراقبے کرتا رہے، بھلے جتنے مرضی وہ ضربیں لگاتا رہے، بھلے جتنے مرضی وہ تسبیحاں پھیرتا رہے، لیکن اگر اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اگر اس کی معاشرت ٹھیک نہیں ہے، اگر اس کا لین دین ٹھیک نہیں ہے، اگر اس کی خرید و فروخت ٹھیک نہیں ہے، اگر یہ چیزیں دین کے مطابق نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی روحانی ترقی نہیں کر رہا ہے نا۔ تو روحانی ترقی صرف ذکر، مراقبے، تسبیحات، تلاوتیں، لمبی نفلیں اور ماتھے پہ محراب، ان چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ روحانی ترقی، تزکیے کے اعتبار سے ترقی اور اللہ کے تعلق، اللہ کی معرفت میں ترقی، وہ کس چیز کا نام ہے؟ وہ 5 چیزوں کے پیکج کا نام ہے۔ وہ 5 چیزوں کا پیکج کیا ہے کہ انسان عقائد کے اعتبار سے بھی دین پر ہو، اور انسان عبادات کے اعتبار سے بھی دین پر ہو، اور انسان معاشرت کے اعتبار سے بھی دین پر ہو، انسان معاملات کے اعتبار سے بھی دین پر ہو، اور 5ویں نمبر پر انسان اخلاقیات کے اعتبار سے بھی دین کے اوپر ہو۔ نا تو یہ جو 5واں جو نمبر آتا ہے نا اخلاقیات کا، اس کو علماء نے جو ہے نا وہ فرمایا ہے کہ یہ جو 5واں نمبر اخلاق کو ٹھیک کرنے کا ہے، یہ انسان کی روحانی اصلاح کے اندر آتا ہے۔ تو روحانی اصلاح ان 5 چیزوں کی اصلاح کا نام ہے۔ تو اس لیے جیسے نا انسان کے معاملات ٹھیک ہوں، کہ انسان کے جو معاملات ہیں یہ غیروں تک پہنچتے ہیں۔ ہماری جو نماز ہے وہ مسجد تک رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا جو حج عمرہ ہے وہ بیت اللہ تک رہ جاتا ہے نا، ہماری جو ہے ذکر، تسبیح، تلاوت ہے وہ ہماری ذکر، تلاوت، تسبیح والے کمرے تک رہ جاتی ہے، لیکن جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہماری لین دین ہے، جو ہماری بات کی سچائی ہے، جو ہمارا اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے، جو ہمارا کسی دوسرے کو دھوکہ دینے سے بچنا ہے، جو ہمارا امانت میں خیانت نہ کرنا ہے، تو یہ جو معاملات کے لائن کا جو دین ہے، اگر اس میں کمی ہو تو عبادات کے راستے سے اعمال نامے کے اندر جتنا کچھ بھرتا ہے
وہ معاملات کی لائن کے دین کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے اعمال نامے کے سارے کا سارا نکل جاتا ہے. تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جناب لوگ جو ہے نا وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے ہوں گے تو کیا کیا ہوگا؟ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی سے وعدہ خلافی کی ہوگی، کسی کی امانت میں خیانت کی ہوگی. تو جو عبادات کے راستے سے، عبادات کی لائن سے جو اعمال نامے کے اندر بھرے گا وہ معاملات کے دین پر نہ ہونے کی وجہ سے اعمال نامے سے نکل بھی جائے گا. تو اس لیے ہمیں اس چیز پر بڑا دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ خاص طور پہ جو دیندار طبقہ ہے، دیندار لوگ، دین کے کسی بھی لائن میں چلنے والے ہوں، دین کی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہمیں تو اس بات کا عام لوگوں کی نسبت زیادہ دھیان کرنا چاہیے کہ ہمارے معاملات کی وجہ سے، ہماری وعدہ خلافی کی وجہ سے، ہمارے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، یا ہمارے لوگوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے، یا ہمارے معاملات کی لائن کے دین میں کمی ہونے کی وجہ سے کہیں دین پر، دین والوں پر حرف نہ آئے. اور یہ آتا ہے اور آ رہا ہے. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لوگ ہماری عبادات کی تعریفیں کرتے ہیں، حج عمرے کی استقامت کی تعریفیں کرتے ہیں، اور جو ہے نا وہ بہت زیادہ نفلی اعمال کی اور عبادات کی، ذکر، تلاوت، تسبیحات کی تعریفیں کرتے ہیں. لیکن جب وہ ساری تعریفیں کریں گے تو ساتھ میں وہ کوئی نہ کوئی ہماری ایک ایسی چیز گنا دیتے ہیں جو معاملات کی لائن سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہے. اور وہ ایک جو چیز ہوتی ہے، جو ایک کمی ہے، وہ ہمارے جو ہے نا وہ پہاڑوں جتنے عمل کے اوپر پانی پھیر دیتی ہے نا بھائی. تو اللہ پاک جو ہے نا بھائی ہمیں دین کے جو ہے نا سارے جو عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاشرت ہے، معاملات ہے، اخلاق ہے، اللہ پاک ہمیں ان 5 حصوں پر پورا عمل کرنے کی نا اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے.